حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة يوم الجمعة صلاة الصبح مع الإمام، وفي رواية صلاة الصبح مع الجماعة. رواہ البخاری و مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، جیسا کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ اسلامی دن کے لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہم اور آپ آج جمعہ کے دن میں داخل ہو چکے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ آج روزانہ جو درس ہوتا ہے، میں نے سمجھا کہ جمعہ کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جمعہ کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھ سکیں. دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور تحفہ اور بطور انعام کے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی جمعہ کے دن کو عطا کیا تھا، لیکن پچھلی قوموں نے جب جمعہ کے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دن کو چھینا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن جو ہے بطور انعام کے اللہ نے دیا تاکہ امت محمدیہ کے لوگ اس جمعہ کی اہمیت کو اور قدر کو سمجھے. اگر ہم اور آپ جمعہ کی قدر کو اگر نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیں اس سے پہلے ایک قوم گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ نے روکا، لیکن قوم نے عمدن اللہ کے حکم کی مخالفت کی، شکار کیا، تو اللہ نے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سورہ کی شکل میں اللہ نے تبدیل کر دیا. یہ واقعہ آپ تمام جانتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی دن کو کسی قوم کے لیے دیتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے. قوم اس دن کی قدر کریں، خوشی میں اتنے مست نہ ہو جائیں کہ اس دن کی اہمیت کو بھول جائیں. آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو جمعہ کے دن کو یہ سمجھتی ہے کہ بس جمعہ کی نماز جو پڑھ لی بس کافی ہے. لیکن اس بات کو جان لیں کہ جمعہ کی نماز سے بڑھ کر بھی ایک نماز ہے جو جمعہ کے دن فجر کی نماز، جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے خطبے کے بعد، اس سے بھی افضل ہے. لیکن دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ اکثر لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ڈمہ مارتے ہیں یا پھر غائب ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ کی فجر چھوڑ کر اگر جمعہ کے خطبے کی جو نماز ہوتی ہے، ظہر کی جو نماز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے جمعہ کا ثواب پا لیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک الگ اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کی بھی ایک الگ فضیلت ہے. سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ جمعہ کا دن جو ہے عید المسلمین ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن یہ بنایا ہے. ہفتے کے 7 دنوں کا یہ سردار ہے جمعہ کا دن. یہ تو پہلی اس کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا. راوی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن افضل نماز. افضل کہتے ہیں ایک ہوتا ہے افضل سے مراد سب سے بڑی چیز، سب سے فضیلت والی چیز. ان افضل الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو افضل نماز ہے، صلاۃ الصبح مع الجمعہ وفی روایت صلاۃ الصبح مع الامام. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کو، صلاۃ الصبح کہتے ہیں فجر کی نماز، صلاۃ الصبح جو آدمی فجر کی نماز کو امام کے ساتھ یعنی با جماعت ادا کرے تو یہ جمعہ کے دن سب سے افضل نماز ہے. چلیے اس حدیث کی شرح میں ہم جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کو افضل کیوں کہا؟ اس حدیث کی شرح میں امام مسلم رحمہ اللہ نے
اور اسی طریقے سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کے دن کو اللہ کی تعالیٰ نے جو فضیلت والا بنایا ہے، اور جمعہ کے دن جو فجر کی نماز کو اللہ کے نبی نے افضل اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں امام مسجد جو ہے پہلی رکعت میں فجر کی نماز میں سورہ سجدہ ادا کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان جس کا نام سورہ دہر ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ ان دو سورتوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اللہ نے پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت کے دن کی خبر دی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس دن میں کیا کیا حالات ہوں گے، اللہ نے سورہ سجدہ میں اس کو بیان کیا۔ دوسری سورت کو آپ دیکھیں جس کا نام سورۃ الدہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے ایسے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بات بیان کی کہ اگر کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ نے اس صورت میں جہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہیں پر بھی اللہ نے اس میں جہنم کی تذکرہ کیا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن قیامت کا واقع ہوگی، یہ روایتوں کا آپ سنا ہوگا۔ تو ان دو صورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ انسانوں کے دل میں جو ہے قیامت کا ڈر پیدا ہو کہ قیامت آ سکتی ہے کبھی بھی، یہ ایک بڑی وجہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے سمجھ لیا، جان لیا کہ جمعہ کے دن سب سے افضل نماز کون سی ہے، فجر کی نماز، وہ بھی مع الامام، یعنی امام کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ ادا کریں تو وہ نماز آپ کی افضل ہوگی۔ چلیے اس کے بعد جمعہ کے دن کی دوسری فضیلت کو آپ دیکھیں، اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں، اکثر لوگ جمعہ کے دن میں کیا ہے صرف پانی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھا کپڑا استری کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف کی وہ تلاوت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اس بات کو جان لیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء اللہ النور فیما بین الجمعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف جس میں تقریباً 110 آیتیں ہیں، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور ثواب اس آدمی کو آئندہ 2 جمعہ جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درمیان بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا وعدہ اس حدیث میں کیے ہیں۔ چلیے یہ تو ایک مصمم بات ہے، ایک عظیم الشان بات ہے، کیونکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکالی گئی ہے، تو اب اس کو ماننا ضروری ہے۔ تیسری چیز بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن وہ لوگ کیا ہیں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک منطقہ بازی کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، جبکہ اس بات کو جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی الا اعطاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، جمعہ کا دن بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسأل اللہ تعالی، بندہ اس میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے الا اعطا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اللہ پورا کرتے ہیں۔ راوی حدیث نے اس حدیث کی شرح میں راوی حدیث نے آگے یہ بات بھی لکھی ہے وَهِيَ سَاعَةٌ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وہ وقت جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، وَهِيَ قَلِيلًا، وہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جمعہ کے دن خاص کر عصر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس میں آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو پورا کرتے ہیں۔ چلیے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ جمعہ کا دن روزانہ زندگی میں ہمارے آتا ہے، لیکن بعض لوگ الحمدللہ اس جمعہ کے دن میں وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بعض لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ غفلت کے پردوں سے اپنے آپ کو نکال کر اس جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور جمعہ کا دن جو ہے عام دنوں سے الگ ہوتا ہے کیونکہ اس دن میں تمام انسان اور تمام جنات جو ہیں سب لوگ خوف کھاتے ہیں، سوائے 2 مخلوق ایسی ہے جو جمعہ کے دن کے آنے پر خوف نہیں کھاتی ہے۔ ان میں سے پہلا مخلوق جو ہے انسانی مخلوق ہے اور دوسری مخلوق جنات کی مخلوق ہے جو جمعہ کے دن پر بھی خوف نہیں کھاتے ہیں، لیکن
اس کے علاوہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب جمعہ کے دن کے آنے پر خوف کھاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا جمعہ کا دن جو ہے ڈرنے کا دن ہے، قیمتی دن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، سب سے پہلے بولنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.